نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے کہ وہ کون سے اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری جانب سے تمام ناظرین اور سامعین گرامی قدر کو جو بغدادی کیسر یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، ان کو رمضان شریف کا آخری حشرہ مبارک ہو، اور جو ساتھی متقف آج اعتکاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول منظور فرمائے۔ انشاءاللہ بندہ ناچیز بھی آج جامع مسجد گلزار مدینہ کوٹ جبی وہاں آج اعتکاف کے لیے روانہ ہوگا اور 10 دن انشاءاللہ اعتکاف وہاں کیا جائے گا۔ میں آپ سب ساتھیوں کے لیے دعا فرماؤں گا، آپ سب نے میرے لیے دعا فرمانی ہے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں، جن گھڑیوں میں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو اللہ پاک کی ذات ہر وقت بندہ مومن کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جن میں خاص الخاص اس پاک پروردگار کی رحمت اور دعا قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شب قدر۔ اب ماہ رمضان کے آخری حشرے میں 27ویں رات آ رہی ہے، بعض علماء کے نزدیک 27ویں رات ہی شب قدر ہے، تو شب قدر جو ہے اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ماہ رمضان کی آخری طاق راتیں 21، 23، اس کے بعد 25، 27، 29، یہ راتیں بھی طاق راتیں بھی شب قدر میں شمار کی جاتی ہیں، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اس میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو ان طاق راتوں میں بالعموم اور بالخصوص 27ویں رات کو دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، عرفہ کا پورا دن جو ہے، ذی الحجہ کی 9ویں رات، جو ساتھی حج کے لیے جاتے ہیں ذی الحجہ کی 9ویں رات، انہیں پتہ ہے کہ عرفہ کا دن سے کیا مراد ہے۔ تو عرفہ کا جو دن ہے ذی الحجہ کی 9ویں رات کو، جو بندہ حج پہ ہے وہاں جو جس مقام پہ 9ویں رات کو دعا مانگے تو وہ گھڑیاں بھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، رمضان شریف کا پورا مہینہ، یہ جو بابرکت مہینہ رمضان شریف چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس مہینے میں جتنی دعا ہو سکے مانگے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، جمعے کی شب، یعنی جمعرات اور جمعے کی شب، جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جمعرات اور جمعے کی شب کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، ان گھڑیوں میں بھی علماء کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10، جمعے کا پورا دن، صبح سے لے کر شام تک، ہفتے کے دن چڑھنے سے پہلے جمعے کا دن مبارک دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ پاک نے جنت کو بھی پیدا کیا، حضرت آدم السلام کو بھی پیدا کیا، بڑا مبارک دن ہے، اور جمعے والے دن ہی جو ہے اللہ پاک نے جنت میں درخت طوبہ بھی لگایا، تو مبارک دن ہے جمعے کا دن جو ہے، اس دن کو دعا مانگنا، اس دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 6، روزانہ رات کا نصف پہر، یعنی رات پچھلے پہر جو ہے دعا مانگی جائے تو اس ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، روزانہ رات کا پہلے پہر۔ نمبر 8، روزانہ رات کا آخری حصہ، یعنی جو پچھلے پہر رات 12 سے لے کر فجر کی نماز تک جو ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ان گھڑیوں میں بھی ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، بندہ جا کے اللہ سے مانگے، اللہ کی رحمت بار بار پکارتی ہے کہ بندے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جو مجھ سے مانگے مجھ سے عطا کروں، بالخصوص رمضان میں تہجد کی نماز کے بعد پچھلے پہر۔ نمبر 9، سحری کے وقت، سحری کا ٹائم بھی جو ہم جو ہے باتوں میں گزار دیتے ہیں، یا ہم موبائلوں میں گزار دیتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے گزار دیتے ہیں، سحری کا جو ٹائم ہے وہ بھی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں، اس ٹائم بھی دعا قبول ہونے کی وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 10، سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعے کی دعا قبول ہونے کی ساعت و اجابت میں ہے۔ اس وقت جو ہے احادیث میں مختلف اقوال آئے ہیں، جمعے کے دن دعا، اور بالخصوص حضرات گرامی قدر، میرے بھائیوں اور میرے
چھوٹے عزیز طلباء اور تمام ساتھی جو ہے مسلمان بھائیوں، جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو 5 منٹ لگتے ہیں جمعے کے بعد امام صاحب جب اجتماعی دعا کرتے ہیں، وہ گھڑی بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک تو اجتماع ہوتا ہے، نہ جانے کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک ہے، نہ جانے کس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے قبول ہو جائیں۔ اس ٹائم صرف 5 منٹ بلکہ اس سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں ضرور شرکت کیا کریں، بھاگنا نہیں چاہیے۔ اکثر احباب فرض پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، نہ، اس مبارک دن ہے، پھر اجتماع ہے، پھر دعا مانگنے والے امام مسجد خطیب صاحب ہیں جو سارا دن مسجد میں ہوتے ہیں، نہ جانے اور کس بندے کی دعا قبول ہو جائے اور سب کی بگڑی بن جائے۔ اس ٹائم دعا کو مانگا کریں، اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یعنی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے، تکبیر جب کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ٹائم بھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہونے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں جب بندہ تکبیر پڑھ رہا ہے تو دل میں کوئی دعا مانگ لیا، اللہ میری فلاں حاجت کو قبول فرما۔ اسی طرح دعا کرنے والا جب کھڑا ہو تو جمعے کی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ وقت بھی بابرکت ٹائم ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہ بھی گھڑی بابرکت ہوتی ہے، اس ٹائم بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کی آخری ساعت جو ہے، یہ علماء کے اقوال ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعے کے دن صبح صادق کے نکلنے سے سورج طلوع ہونے تک جو ہے، اور بعض علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے المختصر جمعے کا سارا دن جو ہے یہ بابرکت گھڑی ہوتی ہے، جمعے والے دن دعا مانگنی چاہیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا مذہب یہ ہے کہ ساتھ اجابت جمعے کے دن دوپہر کی سورج ڈھلنے کے ذرا اوپر کے بعد سے 1 ہاتھ کے باقدر سورج ڈھلنے تک ہے۔ امام حضرت ابو ذر غفاری کا یہ قول ہے۔ امام نووی کا کہنا ہے رحم اللہ کہ اس ساعت کا صحیح بلکہ ایسا درست ترین وقت کہ اس کے علاوہ کسی قول کا اختیار کرنا ہی جائز نہیں، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ثابت ہے کہ ساعت اجابت کا وقت امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہی سب سے بہتر قول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ امام صاحب جب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، خطبے سے لے کر جماعت ختم ہونے تک جو ہے یہ بھی بابرکت گھڑی ہوتی ہے، اس ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد رجب کی پہلی رات، ماہ رجب کی پہلی رات بھی قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے۔ پھر عید الفطر کی شب، عید الفطر کی شب جو ہم فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، پارکوں میں گزار دیا، ادھر ادھر گزار دیا، عید الفطر کی جو شب ہوتی ہے رات، وہ بھی قبولیت دعا کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ کی رات، یعنی وہ رات کہ صبح عید ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، کہ چاند رات بھی جو ہے برکت والی رات ہے جو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ پھر عاشورے کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن، یہ جو گھڑیاں ہیں قبولیت کی گھڑیاں، اللہ تعالی ہمیں ان گھڑیوں میں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔